السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے میں ہوں ڈاکٹر انیس الہ آباد سے۔ اب گوشت کے سیگمنٹ کو روک کر دودھ کے سیگمنٹ میں شروع کر رہا ہوں۔ کچھ دن بعد پھر گوشت کے سیگمنٹ پر بات ہوگی۔ بہرکیف دودھ اپنے آپ میں ایک سمپورن پوشک آہار ہے، اور میں دودھ کے میڈیسنل اوشدھی گن پر بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے جس مادہ کے دودھ کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے عورت کا دودھ۔ یعنی یہ کہ عورت کے دودھ کے اوشدھی گن کیا ہیں، یہ سب باتیں میں بتاتا ہوں۔ عربی میں اس کو لبن النساء کہتے ہیں۔ رنگ اس کا سفید ہوتا ہے اور ذائقہ ہلکا میٹھا ہوتا ہے۔ ماہیت یعنی مشہور ہے، عورت ہے اور عورت کا دودھ۔ اب عورت کے دودھ کا مزاج جان لیں۔ جب عورت نے لڑکی جنی ہو تب اس کے دودھ کا مزاج گرم تر ہوگا، اور جب عورت نے لڑکا جنا ہو تو اس کے دودھ کا مزاج سرد تر ہوگا۔ یہ چیز میں نے صرف عورت کے دودھ کے مزاج کے بارے میں پڑھی، اور جو دودھ کے مزاج ہیں اس کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا۔ مثلا گدھی کا دودھ، بھینس کا دودھ، تو گدھی نے چاہے نر بچے کو جنم دیا ہو چاہے مادہ بچے کو جنم دیا ہو، اسی طرح بھینس نے چاہے نر بچے کو جنم دیا ہو یا مادہ بچے کو جنم دیا ہو، اور ان کے دودھ کے مزاج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر عورت نے اگر نر بچہ جنم دیا ہے تو اس کا دودھ جو ہے مزاج میں سرد تر ہوگا، اور اگر مادہ بچہ اس نے جنم دیا ہے تو گرم تر ہوگا۔ اس بات کا دھیان رکھیں، تو اسی حساب سے اس کا میڈیسنل استعمال بھی ہوگا، اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ عورت کے دودھ کا ڈرا بیک یہ ہے کہ رکھنے پر یہ جلدی سے سڑ جاتا ہے، اور اصلاح اس کی شکر اور شہد سے ہوتی ہے۔ اب یہ بات بتاتا چلوں کہ ماڈرن میڈیسن میں جن لوگوں کو ماڈرن میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور ماڈرن ڈاکٹر ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ گیانی سمجھتے ہیں کہ اپنے گیان کے آگے کسی کو گیان کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کو قابلیت کا ہیضہ ہو گیا ہے، سمجھیے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو پرانے لوگ جب کہتے تھے کہ بھائی ان کو شہد پلاؤ یا گڑ چٹاؤ، تو اب اس زمانے میں آدھونک میں آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں تو فوراً وہ منع کر دیتے، نہیں شہد وہد نہیں، فالتو چیزیں نہیں، شکر گڑ نہیں۔ بس وہ نہیں، عجیب خبت ہے سنسکار میں جو ہم لوگوں نے، حکیموں نے، ویدوں نے دیا تھا، اس کو مٹانے کی ایک دم عجیب پگڑی پہ اتارو ہیں۔ بہرحال اس بات کا دھیان رکھیں کہ چھوٹے بچے جو ماں کا دودھ پی رہے ہیں ان کو چاہیے کہ شہد بھی ضرور دیں، کیونکہ شہد ماں کے دودھ کے اندر جو کچھ کمیاں ہوں گی، یا اس کے اندر جو تری ہوگی، یا اس کے اندر جو سردی ہوگی، اس کو یہ دور کر دے گا۔ تو شہد سے ماں کے دودھ کی اصلاح ہوتی ہے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ بہرحال اب اس کا بدل کیا ہے؟ ہر دوا کا ایک بدل میں بتاتا ہوں۔ تو عورت کے دودھ کا بدل گدہی کا دودھ ہے۔ یعنی جو فائدہ عورت کے دودھ کا ہے وہی فائدہ گدہی کے دودھ سے کرا جا سکتا ہے۔ کاریہ اس کا اور خاصیت جان لیں عورت کے دودھ کا کاریہ۔ اور عام طور پر تو ہمارے بچوں کا نشو و نما عورت کے دودھ سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بہرحال وشیشتا جو ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کو یہ طاقت دیتا ہے،
اور مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ پیشاب خوب لاتا ہے، یعنی مترل ہوتا ہے، طبیعت کو نرم کرتا ہے۔ سینہ یعنی چیسٹ میں خشکی ہو اور خشک کھانسی آتی ہو، اس میں یہ مفید ہے، یعنی خشک کھانسی اگر کسی کو آ رہی ہے، بند نہیں ہو رہا ہے، تو عورت کے دودھ کا استعمال کریں، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پیشانی کے سدے فورہیڈ میں اور اگر سدے پڑ گئے ہیں پیشانی میں تو ان کے سدوں کو یہ کھولتا ہے، اور اس کا مناسب طریقے سے استعمال پہلے کرا جاتا تھا، یعنی ماتھے پر کچھ لوگ ٹھونکتے تھے، لیپ لگاتے تھے، یا سر پر ٹھونکا جاتا تھا، اس طرح سے جو ہے اس کا استعمال ہوگا۔ ناک میں سڑکنے سے نیند آتی ہے، یعنی جن کو نیند نہیں آتی ہے، بے خوابی ہے، تو اگر وہ ناک میں سڑکیں تو انشاءاللہ خشکی اگر ہوگی تو دور ہو جائے گی، اور خشکی کی وجہ سے اگر نیند نہیں آتی ہے تو نیند آئے گی۔ اچھا، کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے صاحب ناک میں ٹپکا بھی تو لیا جا سکتا ہے، نہیں، ٹپکانے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ سڑکنا یعنی کہ چلو میں لے کے اور خوب زور سے اس طرح سے جو سڑکا جائے گا تو اس کی اپنی الگ کوالٹی، اپنی الگ تاثیر ہوتی ہے۔ جو سڑکنے کی دوا ہوتی ہے سڑکنے کی، اور جو ٹپکانے کی دوا ہوتی ہے قطور کرنے کی، اس کا الگ فائدہ ہے۔ تو عورت کے دودھ کو سڑکنے سے دماغ میں اگر خشکی ہے، اس کی وجہ سے اور نیند نہیں آ رہی ہے تو اس میں فائدہ ہوگا۔ یہ ہے مین وجہ سڑکنے سے نیند آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ دماغ کی بہت سی بیماریوں میں عورت کے دودھ کا سڑکنا، عورت کے دودھ کا سر پہ ٹھوکنا، عورت کے دودھ کا متھے پر لیپ کرنا یا ٹھوکنا، یہ دماغ کی جملہ بیماریاں جیسے جنون، مالی خولیا، میننجائٹس، اور اس کے علاوہ ٹی بی میں بھی یہ مفید ہے۔ تو اس طرح سے عورت کے دودھ کا استعمال جو حکیموں نے، ویدوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے۔ اور ہم لوگ، میں میڈیسنل استعمال بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ویڈیو کو سنیں اور اس کے بعد ہنسیں، یا یہ کہ یہ کہیں گے پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا، یہ جاہلوں کے لیے نہیں ہے، یہ گیانی جو ہے، جو گیان کی تلاش میں ہے ان کے لیے ہے، باقی جاہلوں کے لیے گیان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جاہل ہیں تو ہیں۔ تو انت میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو دوائیں میں بتاتا ہوں ان کا آپ یدا کدا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، کوئی یہ مضر نہیں ہے، کوئی زہر نہیں ہے، کوئی نقصان کرنے والی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔